کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر بس کھائی میں جا گری۔ خوفناک حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ یوب اور ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیانی علاقے دانا سر میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ بلوچستان کے قریبی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا شرانی دانا سر بس پر حادثے پر اظہار افسوس۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ زخمیوں کی بہتری اور طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے تمام وسائل بروقار لائے گی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ کے لیے انتظامات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی امام خمینی حسینیہ منتقل۔ نماز جنازہ کل تہران میں ادا کیا جائے گا، جبکہ جسد خاکی قم، نجف، کربلا اور پھر مشہد لے جایا جائے گا۔ جنازے میں 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف 1 روزہ دورے پر ایران روانہ۔ وزیراعظم آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ سطح وفد وزیراعظم کے ہمراہ موجود۔ پاکستان کی جانب سے ایرانی قیادت اور عوام سے اظہار تعزیت۔ وزیراعظم ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کریں گے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی اعلیٰ سطح پاکستانی وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے۔ وفد میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی شامل۔ یوسف رضا گیلانی آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ایرانی حکام اور پارلیمانی نمائندوں نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ خامنائی کے جنازے کے دوران حملہ ہوا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ ایران کی کھلی وارننگ جاری۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ کا اسرائیل اور امریکہ کو سخت انتباہ۔ کہا کہ ایران اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ مقدس شخصیات کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایڈز، ہیپاٹائٹس سی اور دیگر متعدی امراض کی روک تھام کے لیے اجلاس۔ غیر معیاری سرنج کی تیاری اور استعمال پر مکمل پابندی کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ خلاف باضابطہ سرنج کے استعمال پر سخت قانونی کارروائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ متعدی امراض پر قابو پانے کے لیے ماہرین کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ سانحہ کہنا کے سوگوار گھروں میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پہنچ گئی۔ غم سے نڈھال ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ جاں بحق بچوں کے لواحقین میں 20 لاکھ روپے کی امدادی چیکس تقسیم کیے۔ زخمی متاثرین کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان کر دیا۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ کلام کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے انکوائری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی حادثے کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ کشتی کے لائسنس، حفاظتی انتظامات اور آپریشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پنجاب کی جیلوں میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا آغاز۔ ننکانہ صاحب جیل منصوبے کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے کی منظوری۔ پنجاب کی جیلوں میں گنجائش سے زائد قیدیوں کے مسئلے پر اہم اقدامات۔ خواتین اور کم عمر قیدیوں کے لیے جدید جیلوں کے قیام کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن سے وفاقی وزیر رانا محمد قاسم نون کی ملاقات۔ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر اور سندھ حکومت کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی ہر سطح پر اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔
آزاد کشمیر کی تاجر برادری نے ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ کاروبار معمول کے مطابق جاری۔ تاجر برادری نے کہا کہ دشمن مارکہ حق کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے مختلف حربے آزما رہا ہے۔ کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حالیہ انتشار اسی کا نتیجہ ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ انٹرنیٹ سب میرین کیبل میں خرابی دور کر دی گئی۔ انٹرنیٹ سروس معمول پر آ گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا اعلان۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ فراہمی بلا تعطل جاری۔ سب میرین کیبل میں خرابی سے متعدد شہر متاثر ہوئے تھے۔ صارفین کو انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی کا سامنا رہا۔ کراچی میں سندھ رینجرز کی اسٹریٹ کرائم کے خلاف کارروائی۔ مطلوب اسٹریٹ کرمنل گرفتار کر لیا گیا۔ اسٹیل ٹاؤن سمار گوٹ سے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ملزم ڈکیتی اور چینہ جھپٹی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ شہریوں کو صبح اور دفتری اوقات میں نشانہ بناتا تھا۔ ٹیکسٹائل ایشیا 2026 پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت کے لیے اہم سنگ میل۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں 4 سے 6 جولائی تک بین الاقوامی نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ 2000 سے زائد عالمی برانڈز اور 57,000 شرکا کی شرکت متوقع۔ چین، ترکیہ، جرمنی، جاپان اور دیگر ممالک کی بھرپور نمائندگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جدہ میں مکہ مکرمہ ریجن کے قائم مقام گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز سے ملاقات۔ پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ حج اور عمرہ انتظامات پر سعودی قیادت کا خصوصی شکریہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور سعودی کرکٹ فیڈریشن معاہدے کو خوشائند قرار دے دیا گیا۔